अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा ताहरा जबीन हूँ। मैं आपको अपने चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में खुश आमदीद कहती हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी दोनों वीडियो पसंद आई होंगी और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आज का मेरा मौजू है वो पीसीओ है, जो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम्स या ओवरीज। इसके मेडिकल उस पर तो मैं नहीं जाऊँगी कि आप कौन से हार्मोन्स हैं, क्या इसका फंक्शन है ओवरीज का, ये सब ये आपको किसी न किसी वीडियो में हर जगह आपको मिल जाएगा। मेरा बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करके, ग़िज़ाओं को थोड़ा सा बेहतर करके हम इस मसले से बच सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल ये तकरीबन 100% लड़कियों या ख़वातीन के अंदर ये मौजूद है, किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अगर हम इसकी सिम्टम्स से जाते हैं तो इसमें मोटापा भी आ जाता है, हेरेटिज्म भी आ जाता है, जिस्म में बाल हैं, हाइट शॉर्ट भी आ जाते हैं, माहाना निज़ाम में ख़राबी भी आ जा सकती है। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अब हमारे प्रैक्टिस में अमूमन ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन आजकल पीसीओ जो है वो ऐसी लड़कियों के अंदर भी है जिनको आप देख के कह नहीं सकते कि मसलन बहुत दुबली पतली लड़कियां जो हैं उनमें भी ये चीज़ है। माना निज़ाम में बहुत तकलीफ से होना या कम आना या बार बार आना, ये सब आगे जाके 20 साल उसके 20 साल के बाद या तो इनफर्टिलिटी केस में भी ये मामला हो जाते हैं। ये आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ दे साबित होता है। बाज़ औक़ात इससे बांझपन भी हो सकता है। इसके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या तदबीर की जानी चाहिए कि हम इससे अपनी बेटियों को, बहनों को या उन ख़वातीन को जिनके यहाँ औलाद नहीं है, हम उनसे बचाएं। सबसे पहले तो हम अपना तर्ज़ ज़िंदगी चेंज करने की कोशिश करते हैं। चेंज करने से मुराद ये है कि हमारी वर्किंग ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है, इस स्कूल गर्ल है या आपकी जो वर्किंग वूमेंस हैं, उनका ये होता है कि सुबह बाज़ तो बगैर नाश्ते के ही लोग चले जाते हैं। नाश्ता किया नहीं किया चले गए। उसके बाद वहाँ जाके भी आपको बैठना होता है, ठीक है, स्कूल में बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, जो भी है। फील्ड वर्क थोड़ा कम ही किया जाता है। फिर उसके बाद अपने ऑफिस से या स्कूल से आप कॉलेज से वापस आए, लंच किया, लेट गए, सो गए, ट्यूशन है, फिर दूसरे काम है, मदरसा है, ये सब ये हमारा सारा बैठने वाला काम है। सबसे पहले तो हम अपने आप को 1-2 घंटे दिन में ज़रूर दें कि जो हमारे वर्किंग हो, हमारी सर्कुलेशन बेहतर होगी हमारी बॉडी की, तो ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, हमें अपने खाने पीने का टाइमिंग बनाना पड़ेगा। सुबह का नाश्ता हमें किस वक्त करना है, दोपहर का खाना हमें किस वक्त खाना है, रात का खाना किस वक्त खाना है। अमूमन लोग आजकल अक्सरियत जो है रात में जागती है, दिन में सोती है, सारी रात मोबाइल नेट पे बातें हो रही होती है। अब एक नया मसला जो आके खड़ा हो गया है वो ये है कि फ्रीलांसिंग काम है या ऑनलाइन जो भी काम है, अमूमन वो रात को ही किया जाता है, दिन में वो नहीं होता। तो आप भी जानते हैं कि हमारे इस्लाम में यह है कि रात को सोएं और दिन में जागें। बहुत से केमिकल्स रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं जो कि सिर्फ रात में अंधेरे में होते हैं, जो हमारी बॉडी को रिचार्ज कर रहे होते हैं या उसकी मरम्मत कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम चूंकि जाग रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उसी तरह वर्किंग कर रही होती है। फिर हम फजर के बाद सो जाते हैं, अमूमन सो, जब रात में नेट पे काम करें वो दिन में सो जाते हैं, तो हमारा वो सिस्टम जो है, हमारी बॉडी की मरम्मत नहीं हो पाती। इसलिए हम चाहे सारा दिन सोते रहें तब भी हमारे अंदर फ्रेशनेस बिल्कुल नहीं आती, जो कि हमें रात की 4-5 घंटे की नींद से आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम अपना सोने जागने के टाइम बनाने की कोशिश करें, फिर खाने पीने के टाइम, फिर वर्किंग का कि हमें 1-2 घंटे अपने आप को देने चाहिए। हम उसमें वॉक कर लें, हम उसमें जिम चले जाएं। अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो घर में कोई वर्किंग कर लें, घर में कोई भी काम ले सकते हैं। हम लड़कियां अगर हैं तो हम रस्सी टाप सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं, कुछ और नहीं तो घर की सफाई वगैरह भी हम कर सकते हैं। दूसरा, किचन में हम बहुत देर तक ना खड़े हों, उसका पूरा जोर अगर
آپ کی کمر اور آپ کی ٹانگوں پہ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں سویلنگ بھی آ سکتی ہے، تو سرکولیشن ساری آپ کی نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ دوسرا، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کو کوشش کریں بالکل ختم کرنے کی۔ دیجیے، دیسی مرغی، دیسی انڈا آپ لے سکتے ہیں۔ سبزیاں سلاد پہ آ جائیے۔ سبزیاں سلاد میں سب سے زیادہ جو ہے آپ کی بروکلی ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے، گاجر ہے، چقندر ہے، سیب ہے، جتنے فروٹس ہیں، جتنی سبزیاں ہیں جو آپ کے پاس وٹامن ای آپ کو دے سکتا ہے، جو کہ آپ کے سیکس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرتا ہے، آپ کے بالوں کے لیے، آپ کے ناخنوں کے لیے وٹامن ای جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ ایسی چیزیں کھائیے، اور یا جو کا دلیا، جو کے آٹے کی روٹی، وہ لوگ کھا سکتے ہیں جن کا وزن 70 پلس ہے یا 80 پلس ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنا موبائل صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں، لیپ ٹاپ کو بھی ضرورت کے وقت استعمال کریں، اس سے زیادہ ہم استعمال نہ کریں۔ سونے جاگنے کی ٹائمنگ ہے، کھانے پینے کی ٹائمنگ ہے، ہم اپنے طرز زندگی کو جتنا آسان اور سہل بنائیں گے اتنی ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ پھر جو ماہانہ نظام ہمارا خواتین کا یا لڑکیوں کا خراب ہوتا ہے، یا پی سی اوز ہوتا ہے، اکثریت ہم سے یہ پوچھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا اس سے بانجھ پن تو نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، بعض اوقات بہت تکلیف دہ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن اچھا مالک جو بھی ہوگا وہ آپ کو اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کر لیتا ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک سادہ زندگی کی طرف لے کر آئیں، ورکنگ کریں، جتنی ورکنگ ہم کر سکتے ہیں۔ لڑکیوں کو شروع سے آپ ورکنگ میں ڈالیں، ورنہ ان کا جسم ایک اس میں ڈھل جاتا ہے، وہ پھر اس کے اندر لچک نہیں رہتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کل 100% سیزر ہو رہے ہیں، سیزرین کیس ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی ریزن ہم لے لیں، چاہے ہم ڈاکٹر پہ الزام رکھیں یا کچھ بھی ہو، لیکن سیزر ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی مجھے جو وجہ سمجھ میں آئی، جو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھی، میرے اب تک بھی جو بھی ویڈیوز ہیں، میں نے آپ کو اس میں یہی بتایا کہ جو میں خود پریکٹس میں دیکھ رہی ہوں، میں اس کی بات کرتی ہوں۔ ہوتا یہی ہے کہ لڑکیوں کو ورکنگ میں نہیں ڈالا جاتا شروع سے۔ اسکول، اب ان کی ماؤں کو کہا جائے کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کی پی سی او ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ اس کو اس میں لگائیں، لیکن ان کو بہت برا لگتا ہے اس چیز کا، کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ صبح سے اسکول جاتی ہیں یا کالج جاتی ہیں، گھر آ کے تھک جاتی ہیں، ان کے پاس کہاں ٹائم ہے کہ کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ان کے۔ مائیں ان کے پیچھے پیچھے لے کے پھر رہی ہوتی، نوالے ان کے منہ میں ڈال رہی ہوتی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت لچکدار بنایا ہے، ہر چیز میں لچک ہے، اسٹیمنا ہے اس کے اندر، وہ برداشت کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن آج کل کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں یا 40 سال پہلے چلے جائیں، ان میں بھی یہ مسائل تھے، لیکن بہت کم تھے۔ میں نے اپنی لائف میں اس طرح کے مسائل یا پی سی او اتنی تیزی سے بڑھتا ہوا نہیں دیکھا جتنا آئندہ سے 10 سال سے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا ویڈیو بنانے میں، تو میں اپنے موضوع پہ دوبارہ واپس آتی ہوں۔ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ آج سے 25-30 سال پہلے یہ بھی پرابلم تھے، لیکن اب جتنے 10 سال پہلے سے یا 20 سال پہلے سے یہ ایشو زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو میں نے اپنی پریکٹس میں یہی دیکھا ہے کہ آج کل خواتین جو ہیں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو اس طرح نہیں کریں۔ اب اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، تو وہ چینج کرنے پہ تیار نہیں ہوتی۔ ان میں لڑکیوں میں آج کل برداشت نہیں، شارٹ ٹیمپر لڑکیاں ہیں۔ میں لڑکیوں کی برائی نہیں کر رہی، لیکن ان مسائل کی وجہ سے ان کی اپنی جرنل ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے، یا تو بہت موٹی ہیں، موٹاپا بہت زیادہ ہے، یا بہت زیادہ دبلی پتلی لڑکیاں ہیں۔ بالوں کا بہت زیادہ ایشو ہے، ناخنوں کا بہت ایشو ہے، کلر کا بہت ایشو ہے۔ اتنے زیادہ کمپلیکسز ہیں لڑکیوں کے کہ میں ان کو ڈیفائن کرتے کرتے ہی پریشان ہو جاتی کہ لڑکیوں کے اتنے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان کو اتنی زیادہ ڈپریشن ہے، انزائٹی اتنی زیادہ آج کل لڑکیوں کی ہو رہی ہے کہ میں سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کی ماں کو سمجھاؤں
یا ان لڑکیوں کو سمجھاؤں؟ بہتر ہوگا کہ میں ان کی ماؤں سے گزارش کرتی ہوں، یا جو بھی بڑی عمر کی خواتین ہیں، آپ ایٹ لیسٹ آپ کے جو بہنیں ہیں چھوٹی یا بیٹیاں ہیں آپ کی، آپ انہیں ایک نارمل لائف میں گزارنے دیجیے. ان کو یہ بتائیے کہ حقیقت کیا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے. یہاں تو بیچ والی جو ایک نارمل ہائٹ کی، نارمل ویٹ کی لڑکیاں بہت کم ہیں. یہاں تو بہت موٹی ہیں یا بہت دبلی ہیں. جو دبلی ہیں وہ موٹا ہونا چاہتی ہیں، جو موٹی ہیں وہ دبلی ہونا چاہتی ہیں. ان سب کے لیے میری ایک ہی نصیحت سمجھ لیجئے، گزارش سمجھ لیجئے، اپنے آپ کو نارمل رکھیے، ورکنگ میں رکھیے. ٹھیک ہے پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن پڑھائی آپ کی صحت سے زیادہ ضروری نہیں ہے. کوشش کریں اپنے آپ کو ٹائم دینے کی. جتنا اپنے آپ کو ٹائم دیں گی اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، اتنے آپ کے ہارمونس بہتر ہوں گے. ہارمونس آپ کے بہتر ہوں گے تو آپ کی جنرل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. لازمی سی بات ہے، اگر آپ کے ہارمونس خراب ہیں تو آپ کے زندگی اتنی آسان نہیں ہوگی. آپ دواؤں کے پیچھے بھاگیں گے، آپ ٹوٹکوں کے پیچھے بھاگیں گے، یا کوئی بھی طبیب یا ڈاکٹر جو بھی آپ کو ملے گا، آپ اتنی میڈیسن کھائیں گے. تو ان میڈیسن سے وقتی طور پہ آپ کو فرق پڑ جاتا ہے، لیکن جیسے آپ وہ میڈیسن چھوڑتے ہیں، آپ کو دوبارہ سے نئے سرے سے بلکہ زیادہ شدت سے وہ مرض ابھر کے آتا ہے. پی سی او آپ کا ہے ہی ایسا کہ آپ کو اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. میں انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ سے دوبارہ پھر بات کروں گی، اور اگر آپ کو اس کے سلسلے میں کچھ معلومات لینی ہے تو میرا ڈسکرپشن پہ میرا نمبر ہوگا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.